ذوالحجہ کے 10 دنوں کے بارے میں ضروری باتیں بیان کی جائیں گی۔ آج تو انشاءاللہ تعالی ماہ ذوالحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں اس کے متعلق جو فضائل احادیث طیبہ میں آئے ہیں وہ پڑھ کر انشاءاللہ سنائے جائیں گے اور ان کی مختصر تشریح کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اسی میں انشاءاللہ تکبیر تشریق کے احکام بھی آ جائیں گے، اور دوسرے منگل کو انشاءاللہ تعالی قربانی کے فضائل وغیرہ بتائے جائیں گے۔ اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، اور ان کی شان رحمان و رحیم ہونا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندوں کا خیر خواہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندوں پر مہربان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اصلاً اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتے، اپنی رحمت سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں، اپنی رحمتوں سے ہم کنار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اصل عادت رحمت، شفقت، درگزر اور معاف کرنا ہے۔ جب کوئی حد سے گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مواخذہ فرما لیتے ہیں۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، ارے نادانو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے، ارے نادانو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تمہیں ایمان لاؤ اور شکر بجا لاؤ۔ شکر بجا لانے کا مطلب ہے تابع داری کرو، فرما برداری کرو، کیونکہ اصل شکر اعضاء و جوارح کو تابع دار بنانے سے ادا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کس قدر اپنی رحمت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم ایمان لاؤ اور شکر گزاری کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے قدردان اور خوب ہی تمہاری نیکیوں کو جاننے والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اپنی رحمت کا ذکر فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی اپنے بندوں پر مہربان نہیں نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت میں ایک یہ پہلو بھی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے، اجر و ثواب عطا کرنے کے لیے، مغفرت و بخشش فرمانے کے لیے، دوزخ سے بری کرنے کے لیے، جنت عطا کرنے کے لیے سال میں وقتاً فوقتاً خاص خاص اوقات، خاص خاص دن، خاص خاص راتیں، خاص خاص عاشرے اور خاص خاص مہینے عطا فرماتے رہتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ سبھی جانتے ہیں، اس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش کا مہینہ ہے، مغفرتوں کی بارش کا مہینہ ہے، دوزخ سے آزاد کرنے کا مہینہ ہے، جنت عطا فرمانے کا مہینہ ہے، بہانے بہانے بخشنے کا مہینہ ہے۔ اور رمضان مبارک کے بعد شوال میں 6 روزے اللہ پاک نے ایسے رکھے ہیں کہ اگر کوئی ان کو رکھ لے تو 30 روزے رمضان کے اور 6 روزے شوال کے، کل 36 روزے کوئی رکھے، اللہ تعالیٰ پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور درمیان میں ذوالقعدہ کا مہینہ گزرا، اب اللہ پاک نے ذی الحجہ کا شروع کے 10 دن عطا فرما دی۔ یہ 10 دن اسلام میں خاص دن ہیں، یہ 10 راتیں ہیں، 10 دن ہیں، بہت ہی خاص و خاص ہیں، یہ سب سے افضل اور سب سے زیادہ عظمت والے دن ہیں۔ اور ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے راتوں کی الگ فضیلت رکھی ہے، دن کی الگ فضیلت رکھی ہے، اور مجموعی طور پر ان 10 دنوں میں عبادت کا خاص ثواب رکھا ہے اور خاص ثواب عطا فرمایا ہے۔ بقرعید کا دن اللہ تعالیٰ نے خوشی کا دن بنایا ہے، مسرت کا دن بنایا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا ہے جس کا بے حد اجر و ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ انہوں نے یہ خاص دن ہمیں عطا فرما دی کہ ان دنوں میں تھوڑا سا عمل کرو، بے اندازہ اجر و ثواب کماؤ۔ اور اجر و ثواب ملنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہونا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نصیب ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ملنا، مغفرت ملنا اور معاف فرمانا، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمانا۔ اس لیے ہم سب کو اس وقت ان 10 دنوں کی بڑی قدر کرنی چاہیے اور ان کی عظمت کو پہچاننا چاہیے، جاننا چاہیے، اور اپنے آپ کو ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے، تابع داری کے لیے خوب تیار کرنا چاہیے۔ اور پھر جیسے ہی یہ مبارک لیل و نہار شروع ہوں تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا لینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک
ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو. یعنی ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ محبوب اور بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے. یہ سن کر صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، الا یہ کوئی آدمی اپنی جان مال دونوں لے کر کے جہاد کے لیے نکلے اور دونوں ہی اللہ کے راستے میں قربان کر دے، یعنی شہید ہو جائے. تو بے شک شہید کا درجہ ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے بڑھ سکتا ہے، ورنہ نہیں. اب دیکھو ہمارے دین میں جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے. دین میں جہاد کا درجہ ایسا ہے جیسے پہاڑ، زمین پر پہاڑ کی چوٹی، یا جیسے اونٹ کے جسم میں کوہان، جیسے اونٹ کے جسم میں کوہان بہت اونچا ہوتا ہے، ایسے زمین کے اندر پہاڑ کے چوٹی سب سے اونچی ہوتی ہے. تو جیسے وہ سر بلند ہے، ایسے جہاد بھی ہمارے دین میں نہایت ہی بلند اور بہت ہی زیادہ باعث اجر و ثواب عمل ہے یہ. لیکن یہ 10 دن ایسے بابرکت ہیں کہ ان میں کیا ہوا نیک عمل جہاد سے بھی بڑھ کر، اس لیے ان 10 دنوں میں بہت ہی زیادہ عبادت کرنی چاہیے، بہت ہی زیادہ ذکر کرنا چاہیے، بہت ہی تلاوت کرنی چاہیے، اور گناہوں سے بے انتہا بچنا چاہیے، اور یاد الہی میں مشغول رہنا چاہیے. اب چونکہ یہ 10 دن بہت مبارک ہیں تو اس لیے دوسری حدیث میں ان 10 دنوں میں ذکر اللہ کثرت سے کرنے کی ترغیب ہے. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں ہے. نہ ان دونوں کے عمل سے، نہ ان دنوں کے عمل سے کسی اور دن کا عمل زیادہ محبوب ہے. لہذا تم ان دنوں میں کثرت سے تسبیح، تحمید، تکبیر کہا کرو. تسبیح کے معنی آتے ہیں سبحان اللہ پڑھنا، تسبیح کے معنی آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا. تحلیل کے معنی آتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا. تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر پڑھنے کو، اور تحمید کہتے ہیں الحمدللہ 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 کہنے کو. یہ چاروں کلمے انتہائی مبارک کلمے ہیں جن کا بڑا اجر اور بڑا ثواب ہے اور بڑی فضیلت ہے، جیسے کہ ابھی آپ کو معلوم ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو ان 10 دنوں میں اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کلمات کو کثرت سے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے کہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، زیادہ سے زیادہ الحمدللہ، زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر، زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھو. کیونکہ یہ کلمات ایسے ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت ہی راضی ہوتے ہیں اور بے اندازہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. تو یہ راتیں اور یہ دن یہ عبادت کے ہیں، زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگنے کے ہیں، زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کے ہیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کے ہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے ہیں. یہ کلمات جو ہیں اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہیں، تو جو ان کی کثرت کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ہو جائے گا اور اس کو ان کے پڑھنے کا ثواب عظیم انشاءاللہ تعالیٰ حاصل ہوگا. علماء نے لکھا ہے کہ جتنے کلمات اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے ہیں، جن کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، ان سب میں یہ 4 کلمے ان کے سردار ہیں. یہ یعنی باقی سارے کلمات ان کے نیچے ہیں، یہ سب سے بالا ہیں، سب سے اونچے ہیں. ان سے بڑھ کر کوئی اور کلمہ نہیں ہے جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے. یہی فضیلت کم نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. لہذا ان 10 دنوں میں خاص طور پر ہمیں ان 4 کلمات کو کثرت سے پڑھنا ہے. اور اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دن بھر میں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں الحمدللہ. ہر مسلمان مرد عورت کو 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں. جو نہیں پڑھتے ان کو پابندی سے پڑھنی چاہیے. مردوں کو 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. عورتوں کو اپنے اپنے گھروں میں وقت مستحب میں 5 نمازیں ادا کرنی چاہیے. مردوں کو نماز نہ قضا کرنی چاہیے نہ جماعت چھوڑنی چاہیے. عورتوں کو بھی نماز قضا نہیں کرنی چاہیے. دن میں 5 نمازیں فرض ہیں جو ہر مسلمان مرد عورت کو ادا کرنی ہوتی ہیں. تو ان نمازوں سے پہلے یا ان نمازوں کے بعد ہم ان کی کم از کم ایک تسبیح پڑھ لیا کریں. مزید بہتر ہے کہ 2 تسبیح پڑھ لیں، اور بہتر ہے کہ 3 تسبیح پڑھ لیں، اور بہتر ہے کہ 4 یا 5 تسبیح پڑھ لیں. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں. اذان ہوتے ہی سب کام چھوڑ کر کے مسجد میں حاضر ہو جائیں
اور موقع ملے تو جماعت سے پہلے پڑھ لیں، ورنہ جماعت کے بعد سنت و نفلوں سے فارغ ہو کر کے کم از کم ایک تسبیح، ورنہ دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ تسبیح پڑھ لیں. اس سے بھی انشاءاللہ تعالی ان کلمات کی کثرت ہو جائے گی. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت زبان پر ان کلمات کو رکھیں. کبھی سبحان اللہ پڑھتے رہیں، کبھی الحمدللہ پڑھتے رہیں، کبھی اللہ اکبر پڑھتے رہیں، کبھی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں. اور ایک تیسری صورت اور بھی ہے جو ذرا اور زیادہ جامع معلوم ہوتی ہے، یہ کہ نمازوں کے بعد تو ان کی ایک دو تین تسبیحات جیسی جس کو فرصت ہو پڑھ لیا کریں. چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں. وجہ کہ ایک کلمے کو کثرت سے پڑھنا بندے کے لیے ذرا آسان ہے، اس میں بھول کم ہوتی ہے. اور ان چار کلموں میں بھی لا الہ الا اللہ سب سے افضل ہے. حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تو ہر وقت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے رہیں. اور ہر نماز کے بعد یا نماز سے پہلے ان چاروں کلمات کی ایک دو تین تسبیحات پڑھتے رہیں. تو یہ چلتے پھرتے بھی اللہ کا ذکر ہو جائے گا جو افضل الذکر ہے، اور ہر نماز کے بعد یا اس سے پہلے یہ چاروں کلمات کی ایک تسبیح بھی ہو جائے گی. یہ دن بھی بہت ہی عظمت والے ہیں اور برکت والے ہیں. ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل بھی باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ہے. ایسی یہ کلمات بھی سب سے زیادہ محبوب اور تمام اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے کلمات کے یہ سردار ہیں. تو جب دونوں چیزیں جمع ہوں گی تو بندہ اللہ تعالیٰ کا بہت جلدی مقرب بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بنے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رضا نصیب ہوگی. اور وہی یہی ہماری زندگی کا مقصد. یہ 10 دن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس لیے عطا فرمائے. ان چار کلمات کی میں الگ سے بھی فضیلت عرض کرنا چاہتا ہوں جو بعض احادیث کے اندر آئی ہے، اور آپ وہ حدیثیں سنتے بھی رہتے ہیں. مگر بھائی سن کر کوئی سن نہ ہو جائے. بھائی کوئی یہ نہیں کہا ہم نے تو سن رکھا ہے، تو بھائی سننے سے کیا فائدہ، کر کے دکھاؤ. تو یہ سن کر سن نہ ہو جائے، کوئی بھائی حرکت میں آئے اور پڑھنا شروع کرے اور پڑھتا ہی رہے. بس یہی آرزو ہے کہ جانے من تیرا نام لیتا ہوا مرو. یہی آرزو ہے کہ جانے من تیرا نام لیتا ہوا مرو. تیرے کوچے میں نہ صحیح مگر تیرے رہ گزر پہ مدار. یہ ہے جاگنا کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے آدمی دنیا سے جائے. بیمار عشق لے کے تیرا نام سو گیا، بیمار عشق لے کے تیرا نام سو گیا. مدت کے بے قرار کو قرار آ گیا. لپے دم اخیر تیرا نام آ گیا. لپے دم اخیر تیرا نام آ گیا. اکھڑا ہوا احساس بڑا کام آ گیا. تو وہ جو بیداری میں اور زندگی میں اللہ تعالیٰ کا یاد، اللہ تعالیٰ کی یاد کو معمول بنا لے گا اور ذکر اللہ کثرت اپنی زبان سے اور دل سے جاری کرے گا تو انشاءاللہ مرتے وقت بھی خود بخود زبان پہ کلمہ آ جائے گا. تو ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر نیک عمل کر لیا کرے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی کون طاقت رکھتا ہے؟ اس لیے کہ احد پہاڑ تو مدینے کے پہاڑوں میں سب سے بڑا پہاڑ ہے، اور پہاڑ کتنا وزنی اور کتنا بھاری ہوتا ہے، اس کے برابر کس میں طاقت ہے روزانہ عمل کرنے کی؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہر آدمی طاقت رکھتا ہے. ہر آدمی روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہے. صحابہ نے عرض کیا حضور اس کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد سے بھی زیادہ ہے. چاروں میں آپ نے ثواب زیادہ بتلایا. سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب بھی احد پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب بھی احد پہاڑ سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب بھی احد پہاڑ سے کے وزن سے زیادہ ہے. وجہ ہے کہ پہاڑی کی حقیقت اللہ کے نام کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے نام کے برابر تو کسی چیز میں بھی وزن نہیں، زمین و آسمان بھی کچھ نہیں ہے اس کے آگے. اور پہاڑ کی تو کیا حقیقت ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کلمات ایسے بابرکت ہیں کہ بندہ اگر اخلاص سے ان کلمات کو پڑھے تو بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملے. ایسی ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، اس کا ایسا ثواب ہے جیسے کسی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کیے. پھر فرمایا تم 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو،
100 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے 100 گھوڑے ماں ساز و سامان کے جہاد کے لیے دے دیے۔ 100 گھوڑے ماں ساز و سامان کے جہاد کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دے دی، اور 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کسی نے 100 اونٹ قربانی میں ذبح کیے اور وہ قبول ہو گئے۔ اللہ، 100 اونٹ، اور فرمایا لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب اتنا ہے کہ زمین و آسمان کا جو خلا ہے، زمین و آسمان کے درمیان میں جو خلا ہے یہ ثواب سے بھر جاتا ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا کتنا بڑا ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان، بس 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ثواب سے بھر جاتا ہے۔ تو یہ اتنا اونچا کلمہ ہے بھائی، تو چاروں کلمات کا یہ ثواب روزانہ ہے، 10 دنوں کے ساتھ یہ ثواب خاص نہیں، یہ اس کا عام ثواب ہے، اس لیے ہمیں ساری زندگی ان کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ کم سے کم تسبیح فاطمی کی تو عادت ہمیں ضرور ہو جانی چاہیے۔ تسبیح فاطمی عام طور پر بھی وہ 2 وقت میں پڑھی جاتی ہیں، فجر میں پڑھتے ہیں اور عصر میں پڑھتے ہیں، کیونکہ فجر کے بعد سنتیں نہیں ہیں، عصر کے بعد بھی سنتیں نہیں ہیں، مگر ہمیں 5 نمازوں میں اس کی عادت بنانی چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں، اور ان دنوں میں نے عرض کیا کہ 100 دفعہ کر لو، تو 100 مرتبہ پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے بتاؤ۔ تو یہ 4 کلمات ہیں جن کی حضور نے اس حدیث میں ان 10 دنوں کے اندر کثرت کرنے کی تلقین فرمائی ہے، تو اب ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور وہ تیاری پہلے سے ہوتی، وقت کے وقت تو مشکل ہوتی ہے بھائی۔ ٹرین میں بیٹھنے کے لیے اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو پہلے سے ٹکٹ لوگے نہیں لوگے، سیٹ بک کرائیں گے نہیں کرائیں گے، تب تو آسان ہوگا سفر کرنا۔ اور جب ٹرین چلنے لگی اب بھاگم بھاگ آپ اسٹیشن پہ پہنچے اور اب نہ ٹکٹ ملے نہ سیٹ ملے، کیوں؟ ہم نے عین وقت پہ تیاری کی اور ارادہ کیا سفر کا، تو لٹک پٹک کر چلے گئے، گر پڑے تو گئے، یہ کوئی تیاری تھوڑی ہے۔ اس لیے پہلے سے تیاری شروع ہوتی ہے۔ پہلے سے تیاری یہ ہے کہ بس ابھی سے ہی اس کا معمول بنانا شروع کر دیں، ابھی سے 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں، پھر جب یہ مبارک دن رات شروع ہو تو پھر 200 مرتبہ ہر نماز کے بعد، 300 مرتبہ جیسی جس کو فرصت ہو، اور ابھی سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں، تو پھر جب یہ دن آئیں گے تو پھر اور زیادہ توجہ اور دھیان سے اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ تو ایک عمل تو یہ ہو گیا بھائی کہ ان 10 دنوں میں ذکر اللہ کثرت سے کرنا ہے، اور یہ 4 کلمات تمام اذکار کا سردار ہیں، اور ان کی یہ بڑی فضیلت ہے جس کے ہم محتاج ہیں، اس لیے ان کو ہم ابھی سے شروع کر دیں۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ پسندیدہ ہو، کیونکہ عشرہ ذی الحجہ میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اب اس میں 2 فضیلتیں اس 10 دنوں کی معلوم ہوئی، ایک دن کی فضیلت اور ایک رات کی فضیلت۔ دن کی فضیلت تو یہ ہے کہ اس میں 9 روزے ہیں، یکم سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک، کیونکہ 10 ذی الحجہ تو بقرعید کا دن ہے اور اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، لہذا 9 دن ہیں یہ، تو اگر کوئی 9 دن کے روزے رکھے گا تو 9 سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ کس قدرت دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ ثواب رمضان شریف میں ملتا ہے جب پورے رمضان روزے رکھے اور 6 شوال کے روزے رکھے تو اس کو 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ 36 روزے ہو جاتے ہیں، اور ہر نیکی ہمارے دین میں کم سے کم 10 گنا ہے، تو 36 کو 3 سے ضرب دو 360، سال میں 360 دن ہوتے ہیں، تو وہاں 36 روزے رکھنے پر 1 سال کے روزے کا ثواب ہے، یہاں 1 دن کا روزہ رکھنے پر 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو اور ان کی عنایت اپنے بندوں پر دیکھو۔ لیکن بھائی جس کے ذمہ قضا روزے ہیں وہ پہلے قضا رکھے گا، کیوں یہ نفل ہے وہ فرض ہے، اور فرض مقدم ہے نفل پر، جیسے کہ عورتوں کے بھی کچھ روزے قضا ہو جاتے ہیں قدرتی عذر کی بنا پر، اور بعض مردوں کے بھی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزے قضا ہو جاتے ہیں، تو اگر کسی کے روزے قضا ہیں تو وہ 9 دن میں قضا روزے رکھے، 9 قضا روزے رکھ لے، اور ضمناً ان روزوں کی نیت بھی کر لے، تو ادا تو ہوگا قضا روزہ، رکھا جائے قضا روزہ، لیکن نیت کرنے کا انشاءاللہ ثواب مل جائے۔ لیکن جس کے ذمہ روزے قضا نہ ہو تو پھر اس کو ہمت کرنی چاہیے اور اس
نادر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ذرا سی محنت اور ذرا سی توجہ سے ایک روزہ رکھو اور 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے. یہ تو دن کی فضیلت ہو گئی. اور راتوں کی فضیلت یہ ہے کہ ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. اور شب قدر کی عبادت کا ثواب 30,000 راتوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. کیونکہ قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر اس کا ثواب ہے. تو 1000 مہینے میں 30,000 راتیں تو ہوں گی نا بھائی. لہٰذا شب قدر کا ثواب 30,000 راتوں کی عبادت سے زیادہ ہے. یہ ثواب یہاں ایک رات میں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں. کہاں 30,000 راتیں، کہاں ایک رات. اور پھر ایک نہیں، پھر 9 راتیں اللہ پاک نے عطا فرمائے، بلکہ 10 راتیں ہیں. راتیں تو 10 ہیں، کیونکہ عید کی جو رات ہے وہ بھی عبادت کی رات ہے، اس کی عبادت کا ثواب بھی شب قدر کے برابر ہے. 10 راتیں اللہ تعالیٰ نے عطا. اسی لیے قرآن شریف میں سورۃ الفجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں میں قسم کھائی ہے. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. ان 10 راتوں سے یہ 10 راتیں ذوالحجہ کی شروع کی مراد ہے. تو یہ اہم ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے. بس اللہ کرے کہ ہمارے دل میں بھی ان کی قدر پیدا ہو جائے. اور پھر راتوں کی یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے ساری رات جاگنا بھی شرط نہیں ہے. بہتر ضرور ہے، شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. اگر اتنا بھی کوئی کر لے کہ مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو انشاءاللہ ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا. اس لیے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے آدھی رات جاگ کر عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے آدھی رات جاگ کر عبادت کی. تو عشاء کی نماز پڑھنے سے باجماعت پڑھنے سے آدھی رات جاگنے کا ثواب ہو گیا، فجر کی نماز باجماعت پڑھنے سے آدھی رات جاگنے کا ثواب ہے، پوری رات ثواب جاگنے کا ہو گیا. اس لیے مغرب عشاء فجر جماعت سے پڑھے، پھر مغرب کے بعد بھی کچھ عبادت کر لے. اوابین پڑھ لے، اوابین 6 نفل تو سارے سال پڑھنے ہی چاہیے، ان دنوں میں کچھ زیادہ پڑھ لے. پھر عشاء کے بعد بھی کچھ نوافل پڑھ لے اور تسبیحات پڑھ لے، پھر جا کر کے جلدی سے سو جائے اور پھر تہجد میں اٹھ جائے. آج کل تو 4:30 بجے بھی آدمی اٹھ جائے تو 20-25 منٹ مل جاتے ہیں تہجد کے، وہ اتنے بھی ورنہ تو 4 بجے اٹھ جائے. 4 بجے اٹھ جائے گا تو آرام سے سحری بھی کھا سکتا ہے اور تہجد بھی پڑھ لے گا، دعا بھی کر لے گا. یہ تہجد کا جو رات کا آخری حصہ بڑا قیمتی وقت ہے، اور یہ تو روزانہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں. بس جو سویا وہ کھویا، بس یہ ہے بات. جو جاگا اور اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا اور اس وقت نفل پڑھ لی اور دعا مانگ لی، نیک عمل کر لیا، ذکر کر لیا، تلاوت کر لی، اس نے کما لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں کماؤ بنا دے، بس کماؤ بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں. ایک دنیا کماؤ ہوتا ہے، ایک آخرت کماؤ ہوتا ہے. اصل کماؤ آخرت کمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما دے. شعر یاد آ گیا، ایک ہوک سے دل میں اٹھتی ہے، ایک درد سا دل میں ہوتا ہے، میں رات کو اٹھ کر روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے. ایک ہوک سے دل میں اٹھتی ہے، ایک درد سا دل میں ہوتا ہے، میں رات کو اٹھ کر روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں یہ درد عطا فرما دے کہ ہم بھی رات کو اٹھنے والے بن جائیں اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر رونے والے بن جائیں اور بھیک مانگنے والے بن جائیں. اس وقت اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی اور من جانب اللہ یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا ہو تو ہم دے دیں، کوئی توبہ کرنے والا ہو تو اس کی توبہ قبول کر لیں، کوئی صحت مانگنے والا ہو تو اس کو صحت دے دیں، کوئی دوزخ سے آزادی مانگنے والا ہو تو اس کو آزاد کر دیں، کوئی جنت مانگنے والا ہو تو اس کو جنت دے دیں. یہ من جانب اللہ رات کے آخری حصے میں یہ اعلان ہوتا ہے من جانب اللہ. تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے عرض و مناجات میں مشغول ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. تو پھر روزہ رکھنے کے لیے اٹھیں گے، سحری کھانے ہیں تو تہجد بھی مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. بس 4 بجے اٹھ جاؤ، پھر سحری بھی کھا لو، تہجد بھی پڑھ لو، معافی بھی مانگ لو، توبہ بھی کر لو اور یہ تسبیحات بھی پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کر لو اور دعائیں بھی مانگ لو. اور ایک عمل ان 10 دنوں کے متعلق یہ ہے، اس سے پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ ان 10 دنوں میں کوئی خاص عبادت کسی خاص طریقے سے مقرر نہیں ہے. ان 10 دنوں میں کوئی خاص عبادت کسی خاص طریقے سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ان 10 دنوں میں وہی سب عبادتیں ہمیں کرنی چاہیے جو روزمرہ ہم کرتے ہیں، یا نہیں کرتے تو کریں.
اس میں نوافل کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، جتنی چاہیں ہم نوافل پڑھیں، اور وہ معروف نفلیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں یا پڑھنی چاہیے انہیں پڑھنا چاہیے، جیسے اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، سنن زوال ہے، تہجد کی نماز ہے۔ اب تہجد کی نماز اگر کسی کو رات کے آخری حصے میں آنکھ نہ کھلتی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، محرومی تو ہے بے شک اس کے اندر، لیکن مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ تہجد کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آدمی عشاء کے فرضوں کے بعد اور 2 سنتوں کے بعد وطروں سے پہلے 4 نفل پڑھ لے یا 8 نفل پڑھ لے، اس میں بھی آدمی کو تہجد کا ثواب مل جاتا ہے اور تہجد کی فضیلت مل جاتی ہے، یہ سبھی پڑھ سکتے ہیں بھائی۔ پھر اگر آخر شب میں بھی آنکھ کھل جائے تو بھائی قورمہ بریانی بھی کھا لو، ہاں دال روٹی تو ہے نا، وہ تو پکی ہے بالکل کہ وہی پڑھ کے سونا ہے تہجد کی نماز انشاءاللہ تعالی۔ اٹھ گئے تو سبحان اللہ، نہیں اٹھے تب بھی پڑھی ہوئی ہے، تو اس لیے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو کوئی خاص عبادت ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح تلاوت بھی کوئی خاص نہیں ہے کہ بھئی فلاں صورتوں کی تلاوت کرو یا اتنی تلاوت کرو، بس جس قدر ہو سکے کرتے رہو، صدقہ خیرات اپنے کرتے رہو، دوسروں کے کام آتے رہو، لوگوں سے خیر خواہی کی باتیں کرتے رہو، دوسروں کی بھلائی سوچتے رہو۔ جو نیکیاں عام ہیں وہی نیکیاں ان 10 دنوں میں کرنی ہے، مگر زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، توجہ دھیان سے واسطے اللہ کی کرنی ہے۔ البتہ ایک خاص عبادت قربانی کے حوالے سے ان 10 دنوں کے اندر بھی ہے، اس کا ذکر آنے والی حدیث میں آ رہا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ذی الحجہ کا مہینہ، حضور نے فرمایا جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یعنی جس پر قربانی واجب ہے یا قربانی واجب نہیں ہے لیکن اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے، کیونکہ قربانی کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ جس کی وجہ سے اگر قربانی واجب نہ ہو تب بھی کر لینی چاہیے، اس کے لیے یہ مستحب عمل بتایا جا رہا ہے جو اس حدیث کے اندر مذکور ہے کہ جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اس کو چاہیے کہ ذو الحجہ کا چاند نظر آنے پر، بقرعید کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، ناخن بھی نہ کاٹے اور اپنے جسم کے بال بھی نہ کاٹے، جیسے سر کے بال کٹوائے جاتے ہیں، خط بھی بنوایا جاتا ہے اور بغل کے بال بھی لیے جاتے ہیں، زیر ناف بال وغیرہ بھی لیے جاتے ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہ لے۔ جب قربانی کر لے پھر بے شک یہ سارے بال ناخن کٹوا لے، لیکن یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے کٹوا لیے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن ہاں ایک فضیلت سے محروم ہو جائے گا۔ اور اس کی ایک عجیب حکمت علماء نے تحریر فرمائی ہے کہ جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ یکم ذی الحجہ سے قربانی کرنے تک بال ناخن نہ کاٹے۔ اس میں حکمت ہے، وہ حکمت یہ ہے کہ حدیث آنے والی ہے آگے انشاءاللہ تعالی کہ جب آدمی قربانی کرتا ہے تو جب پہلی مرتبہ قربانی کے جانور سے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، قربانی کے جانور کے جسم سے نکل کر خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، قربانی کرنے والے کی بال کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کے سارے گناہ صغیرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس نے پہلے سے بال کٹوا لیے اور ناخن کتر لیے تو یہ بال اور ناخن اس مغفرت سے محروم ہو جائیں گے، یہ جب بخشے جائیں گے جب جسم پر ہوں گے۔ اس لیے مستحب یہ ہے کہ جسے قربانی کرنے کا ارادہ ہو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کترے، تاکہ جب قربانی ہو تو جس طریقے سے جسم کا اور حصے اور جسم کے دیگر اعضاء بخشے جائیں ایسے یہ بال اور ناخن بھی بخشے جائیں۔ یہ اس میں حکمت ہے بھائی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، 9 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، اس لیے کہ اس دن میدان عرفات میں حاجیوں کا حج ہوتا ہے اور یہ اسلام کی 4تھی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس کے روزے کی بھی خاص فضیلت ہے، ایک تو وہی فضیلت ہے جو ابھی میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک فضیلت اور بھی ہے، چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کی 9ویں تاریخ کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے، یعنی اس سے 1 سال پہلے 1 سال بعد کے گناہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ معاف ہو جائیں گے، یعنی گناہ صغیرہ۔ تو گویا
اس کی فضیلت یہ الگ سے ہو گئی الحمدللہ۔ اس کے بعد اب آئے گی 10 تاریخ کی شب، عید کی، بقرعید کی رات۔ تو یہ جو بقرعید کی رات ہے، عام طور پر جیسے عید کی رات کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ گھومنے پھرنے کی رات ہے، خوشی منانے کی اور عید کی تیاری کی رات ہے، ایسی بقرعید کی رات بھی لوگ بس خوشی کی رات سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے نہیں کہ یہ عبادت کی رات بھی ہے۔ لیکن احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، جو اس کے متعلق میں حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دونوں عیدوں کی راتوں میں ثواب کا یقین رکھتے ہوئے ان کو زندہ رکھے تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ ان راتوں کو زندہ رکھنے کا مطلب ہے عبادت میں گزارنا، بقرعید کی شب میں بھی عبادت کرنا اور عید کی شب میں بھی عبادت کرنا، یہ ہے اس رات کو زندہ رکھنا۔ اس کا ثواب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب عام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے قیامت کی گھبراہٹ اور ہولناکی کی وجہ سے، ان 2 راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے والوں کے اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے اور وہ اس قیامت کے ہولناکی سے، خوفناکی کے خوف سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے 5 راتوں کو ذکر و عبادت سے زندہ رکھا، جس شخص نے 5 راتوں کو ذکر و عبادت سے زندہ رکھا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور وہ 5 راتیں یہ ہیں: 8 ذی الحجہ کی رات اور 9 ذی الحجہ کی رات، بقرعید کی رات، عید الفطر کی رات اور 15 شعبان کی رات، 5 ہو گئی بھی۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، اور یہ تکبیر تشریق مردوں پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے، جماعت سے پڑھیں تب بھی واجب ہے، اکیلے پڑھیں تب بھی واجب ہے، یہاں تک کہ مسافر پر بھی واجب ہے، جیسے مقیم پر واجب ہے، شہر والوں پر بھی واجب ہے، دیہات والوں پر بھی واجب ہے۔ تو یہ واجب ہے بھائی، اور واجب کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے، لہذا اس واجب کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور تکبیر تشریق کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کہنے کو۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مرد حضرات کا تو معاملہ ذرا آسان ہے، کیونکہ وہ مسجدوں میں نماز جماعت سے پڑھتے ہیں اور مسجدوں میں عام طور پر تکبیر تشریق کہنے کا معمول ہوتا ہے، اور امام بھول جاتا ہے تو مقتدی یاد دلا دیتے ہیں، اور مقتدی کو یاد نہیں ہوتا تو امام یاد دلا دیتا ہے، جو وہ پڑھتا ہے سب کو یاد آ جاتا ہے۔ لیکن بیچاری عورتیں بھول جاتی ہیں، کیونکہ وہ گھروں میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو انہیں یاد نہیں رہتا، جس کی وجہ سے اکثر انہیں بھول ہو جاتی ہے، اور ترک واجب بڑا گناہ ہے۔ ان کے لیے آسان ترکیب یہ ہے کہ تکبیر تشریق لکھ کر ان کی جائے نماز کے سامنے دیوار پہ لگا دو، بس جب وہ دیکھیں گے تو یاد آ جائے گا، جیسے رمضان شریف میں لوگ سبحان ذی الملک والملکوت لکھ کے لگاتے ہیں، نہیں لگاتے، وہ اس کا پڑھنا تو واجب نہیں ہے، جائز ہے، لیکن تکبیر تشریق تو واجب ہے۔ لہذا خواتین کو مسئلہ ہی بتا دینا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ تکبیر تشریق لکھوا کر یا کمپوز کروا کر وہ ان کو دے دے کہ بھائی اپنے سامنے رکھو یا اپنے پاس رکھو، جب نماز پڑھو اس کو دیکھ کے یاد آ جائے گا اور پھر پڑھ لیں۔ اس طرح سے تکبیر تشریق پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آنے والے 10 دنوں کی دل و جان سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما۔ آئندہ بھی یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ مبارک لیل و نہار آنے والے ہیں، وہ شروع ہونے والے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہمیں ان کے اندر اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ اپنے ذکر کی کثرت سے توفیق عطا فرما، یا اللہ جو کلمات ذکر بتائے گئے ہیں ہمیں ابھی سے ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کلام پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہماری چھوٹی بڑی ساری بیماریاں دور فرما، ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی ساری چھوٹی بڑی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بھائی عبدالحمید صاحب کی اہلیہ کے گھٹنوں کا آپریشن ہو رہا ہے، اپنی رحمت سے اس آپریشن کو کامیاب فرما، یا اللہ اس آپریشن کو اپنی رحمت سے کامیاب فرما، یا اللہ ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں کے اترنے کا انتظام فرما، یا ارحم الراحمین جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک بنا دے، یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک بنا دے اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا ارحم الراحمین ہم کو دنیا اور آخرت میں حلفہ عافیت کاملہ عطا فرما، عافیت کاملہ عطا فرما، عافیت کاملہ عطا فرما، اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں اور آپ کے نیک بندوں نے آپ سے مانگی ہیں سب ہم کو عطا فرما، سب ہم کو عطا فرما، سب ہم کو عطا فرما، اور جن چیزوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی اور آپ کے نیک بندوں نے پناہ مانگی ان سب سے ہم کو اپنی پناہ عطا فرما، ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی